صراط مستقیم مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کتاب سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم مولانا سید شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ صراط مستقیم جو ہے وہ سید شہید رحمہ اللہ کے ملفوظات ہیں، اور دو آدمیوں نے ان ملفوظات کو جمع کیا ہے۔ ایک ہے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اور ایک ہے جناب مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے داماد تھے مولانا عبدالحی رحمہ اللہ۔ ان دو حضرات نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں، لیکن دشمنی شاہ اسماعیل شہید سے کی اس لیے کہ انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا، اور آپ بریلویت کی اگر باریکیت کو اور ان کے کاموں کے نقطے کو دیکھیں گے تو ان کا کام ہر اس جماعت کے خلاف رہا جو دین کی دائی ہو اور دین کے لیے محنت کر رہی ہو۔ دیکھو سید احمد شہید رحمہ اللہ نے بھی جہاد کو ابھارا تھا نا، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے بھی جہاد کو ابھارا، تو ان کو تو یہ چیز گوارا نہیں تھی۔ اعلام العالم نامی کتاب میں عمر رضا خان کو فتویٰ دے چکا تھا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، اور یہ وہی فتویٰ اس نے بھی دیا غلام احمد قادیانی نے، چھوڑ دے دوست تو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال۔ توحید-سنت.com۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ سید احمد شہید رحمہ اللہ کے ملفوظات ہیں۔ بات سمجھنا مولانا عبارت کو، اور یہ اکثر یہ عبارت یوں پیش کرتے ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے ساتھی میرے پاس آیا، شاید یہاں پر بیٹھا ہو، پیر کالونی والا، نظر تو آ رہا تھا 2-3 دن سے، تو کہنے لگا کہ ہمیں جو ہے بریلیوں نے کہا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، گدھے اور گھوڑے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نعوذ باللہ۔ اور یہ عبارت بھی پیش کرتے ہیں۔ میں نے ان کو بھی کہا، آپ کو بھی کہا، کوئی یہ بات کرے کہ حضور کا خیال آ جائے تو دیوبندی کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور گدھے گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ 10 لاکھ روپے کا چیلنج لکھ کے دے دو، کہو کسی کتاب سے یہ حوالہ لے آؤ، ہم تمہیں 10 لاکھ کیا 20 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں، کسی جگہ سے۔ بات یہ ہے مولانا، سمجھنا بات کو، یہ سمجھنا، یہ عبارات کو سمجھنا، ادھر ادھر دھیان ہوا تو پھر مسئلہ یہ نہ ہو کہ میں نے مسئلہ نیچے مسجد میں بیان کیا تھا کہ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، پٹھان بھائی باہر نکل کے دم مولوی صاحب کافر مولا تو کہتا ہے نسوار سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دوا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ قرآن کریم میں ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی نماز قائم کرو جس میں صرف اللہ کی یاد ہو۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ 91 بھائی ایک بات لکھتے ہیں، وہ یہ، اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتلاتا ہوں کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو اور اس کی محبت اتنی زیادہ ہے اپنے محبوب سے کہ ہر وقت اس کا تصور ہوتا ہے، اور جب اس کا تذکرہ چھڑ جائے یا کوئی اس کی بات کر لے یا اس کی طرف کسی طرح دھیان چلا جائے تو پھر اسی کے دھیان میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اس حالت میں ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کی اتنی محبت ہے اس سے کہ وہ پھر اس کو جب بات آتی ہے، اس کا تذکرہ چھڑتا ہے یا اس کی طرف دھیان جاتا ہے تو اس کی محبت میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس کی باتیں اس کو یاد آنے لگتی ہیں، اس کی آنکھیں اس کو یاد آنے لگتی ہیں، اس کا حسن اس کو یاد آنے لگتا ہے، وہ اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے میرا صاف سادہ مزاج تھا، میرے حسن اس کی کیا خبر، تیرے ایک تبسم ناز نے سارا جہاں بدل دیا، اور پھر اسی طرف متوجہ ہو گیا اور اتنا مستغرق ہو گیا۔ اب یہ حالت ہے کسی آدمی کی، اس کا انتقال ہو گیا اس کے محبوب کا، اب یہ آدمی جو محبت کرنے والا ہے نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز میں اس محبوب کا تصور لا رہا ہے اگر، اور اس محبوب کا تصور آ گیا اور اس کو محبت اتنی ہے کہ پھر اس کے تصور میں مستغرق ہو جائے گا،
اس کے تصور میں، کیونکہ اس کی محبت ہے، اس کے دھیان کی وجہ سے اس کی دھیان دل پہ سمٹ گیا، نماز کی طرف توجہ رہے گی، نماز کی طرف توجہ جائے گی، بس اسی کے دھیان میں رہا اور اسی کی طرف اس کا دھیان، نماز میں صرف اس کا دھیان آیا تو محبت اتنی ہے کہ نماز میں پھر اس کی آنکھوں کو دیکھے گا، پھر دھیان آیا تو اس کے بالوں کی طرف چلا گیا، اس کے چلنے کے انداز کی طرف، اس کے بولنے کے انداز کی طرف۔ اگر کوئی یہ دھیان آ رہا ہے اور اگر اسی محبوب کو چاہنے والے کو نماز میں آ گیا گدھے کا خیال یا گھوڑے کا خیال، تو مجھے بتاؤ کیا گدھے کے خیال سے اس گدھے کی طرف محبت کے ساتھ دھیان میں ادھر مستغرق ہو سکتے ہیں کہ اس کے کان ایسے ہیں، وہ ہاں ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، بس کا خیال آئے گا، آدمی اس کو جھڑک دے گا، اس کی طرف توجہ نہیں رہتی، اس کے خیال میں مستغرق نہیں ہوتا، اس کی طرف دھیان چمٹتا نہیں ہے، اس کی طرف جو ہے انسان بالکل اس کی طرف پڑ نہیں جاتا۔ تو اب مجھے بتاؤ نماز کے اندر اس کے یہ محبوب کا خیال آنا بہتر ہے یا گدھے گھوڑے کا خیال آ جانا بہتر ہے نا؟ اس لیے کہ محبوب کا تصور آ گیا، جس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اتنی محبت تھی، ہر وقت اسی کا نام لیتا ہے، اسی کی طرف دھیان کیے ہوئے ہے، تو اب نماز میں اس کی طرف دھیان گیا تو اتنا مستغرق ہو گیا کہ اس کے انداز بیاں، اس کے چلنے کے انداز، گفتار اور کردار، ساری طرف توجہ ہو گئی، وہی مستغرق ہو گیا۔ اب ایک طرف خیال ہے گدھے کا، یہ ایک طرف خیال ہے گھوڑے کا، تو اس کو تو اتنی محبت سے چمٹاتا نہیں ہے اپنے دل میں، دھیان اتنا جاتا نہیں ہے، تو توجہ وہاں سے ہٹ گئی، اور پھر گھوڑے اور گدھے کے خیال جیسے ہی آیا تو اس کی محبت میں آدمی مستغرق نہیں ہوتا۔ تو ایسا شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں محبوب کا خیال آ گیا، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس کے آنے سے نماز میں خلل نہیں آئے گا، لیکن محبوب کا خیال دل میں آ گیا تو اتنا مستغرق ہوگا کہ پھر ہو سکتا ہے یہ بھول جائے کہ کتنی رکعتیں ہیں، یہ بھول سکتا ہے کہ جی میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت پڑھی یا نہیں پڑھی۔ تو مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے یہی بات لکھی ہے کہ نماز میں حضور کے خیال لانے کی طرف پوری ہمت کرنا، حضور کے خیال لانے میں پوری توجہ کرنا، حضور کے خیال کو پوری توجہ سے لانا، پوری ہمت اور پوری کوشش سے خیال لانا نماز میں، اس سے یہ کیا ہے، اس سے بہتر، اس سے برا ہے کہ اپنے گدھے اور اپنے بیل کا خیال دل میں آ جائے۔ اور حضرت دیکھو کیا کہتے ہیں، اس الفاظ پہ غور کرو، نماز کے متعلق کہہ رہے ہیں اصل عبارات، ایک اصول سمجھ لو، بدعتی جب بھی کہے آپ کی کتاب میں یہ ہے تو اصل عبارت سامنے رکھو، اصل کتاب سامنے رکھو، اصل کتاب میں ہوتا کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے۔ اب دیکھنا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی یہ جو عبارت میں مکمل پڑھوں گا، اس میں کہیں بھی گستاخی کا کوئی پہلو نظر آ رہا ہے؟ وہ یہ پوری عبارت یہ، اور شیخ یا اسی طرح اسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا۔ دیکھو خیال آ جائے یہ ایک الگ بات ہے، خیال لانا یہ الگ بات ہے، خیال آنا یہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں پر خیال لانے کی بات ہے، پوری ہمت کے ساتھ خیال لایا جا رہا ہے کہ خیال لانا یہ الگ بات ہے، خیال کا آ جانا، خیال کا آ جانا اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں مفتی عزیز الرحمان صاحب نے یہ بات لکھی ہے، یہ بات جو ہے وہ لکھی ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ، جو ہم نبی پڑھتے ہوئے لامحالہ طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تو دھیان جائے گا۔ تو خیال کا آ جانا یہ بات شاہ اسماعیل شہید نہیں کر رہے کہ خیال آ جائے تو برا ہے، پوری ہمت اور کوشش سے نماز میں نبی کا خیال لانا یہ برا ہے۔ کہتے ہیں کہ اور شیخ یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپگی حاصل ہے
اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر و ذلیل ہوتا ہے یہ خیال، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے۔ بتا اس پوری عبارت میں کوئی گستاخی ہے؟ یہ وہ عبارت ہے جس کو الٹا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دیوبندی کہتے ہیں نماز میں گدے گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، حضور کا خیال آ جائے تو نعوذ باللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ مثال دے کے کہا کرو۔ حضرت تو یہ کہہ رہے کہ یہ مسئلہ حضرت نے عاشقان رسول کے لیے لکھا ہے۔ یہ عشاق سمجھتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے خیال میں جب آدمی لگتا ہے تو کیسا مستغرق ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور مجنو بیٹھا ہوا تھا، ایک مجنو جا رہا تھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنو اس کے قریب سے گزر گیا، اس نے جلدی جلدی نماز ختم کی، پکڑ لیا مجنو کو، اندھا تجھے نظر نہیں آتا، نماز پڑھ رہا تھا، سامنے سے گزر گیا۔ مجنو نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا افسوس میں لیلا کے خیال میں تھا، مجھے تیرے طرف دھیان ہی نہیں رہا، میں نے تجھے دیکھا تک نہیں، تیرے طرف خیال نہیں کیا، اور تو خدا کے سامنے کھڑے اور میری طرف دھیان کر رہا ہے۔ تو اس کو مجنو کو لیلا سے محبت تھی، اس کا خیال آتا تو ایسا چمٹ جاتا وہ خیال کہ پھر چھوڑتا ہی نہیں۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تصوف کی باتیں کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کے نبی کا عشق اتنا ہے، اب وہ جب نماز میں حضور کا خیال آ جائے گا تو مجھے بتاؤ پھر حضور کی طرف ہی پوری توجہ ہو جائے گی یا نہیں؟ کیا علیہ السلام مسکراتے یوں تھے، چلتے یوں تھے، بات یوں کرتے تھے، ہے کیسی محبت ہے ہمیں۔ اب نماز کی طرف توجہ، نماز میں تو توجہ اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں۔ تو حضرت یہی کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بزرگوں کا جن سے محبت ہو ان کا خیال آ جائے تو وہ تو چمٹ جاتا ہے، ہٹتا نہیں ہے۔ گدے اور بیل کا خیال آ جائے تو انسان جھڑک دیتا ہے، جس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تعداد رکعت بھی نہیں بھولے گا، اور بھی بڑے مسائل نہیں ہوں گے، لیکن جن سے محبت ہو ان کی طرف توجہ ہو جانے سے نماز باقی رہے گی۔ سب کو سمجھ آ گیا؟ جس کو سمجھ نہیں آیا تو پھر سمجھاؤں گا۔ سب کو سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہے وہ عبارت۔ اچھا، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی یہ عبارت بیان کر کے احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں، اوہو اتنی بڑی گستاخی جس کے کفر میں کوئی تعویل بھی نہیں کی جا سکتی، اور شاہ اسماعیل شہید کا کفر 70 نہیں 70,000 طریقوں سے ثابت ہے۔ اور پھر خود لکھا جو ان کو کافر نہ کہے وہ خود کافر، جو ان کو کافر نہ کہے وہ خود کافر۔ واہ شاہ اسماعیل شہید، یہ تیری کرامت ہے، تیری کرامت کتابوں میں بھی دیکھیے اور تیری کرامت زلزلے والی جگہوں پہ بھی دیکھیے۔ سب چیزیں بھسم ہو کے رہ گئیں، تباہ ہو کے رہ گئیں، اور دونوں شہزادے بالا کوٹ میں ان کی قبر خدا نے محفوظ کر کے رکھی۔ کیا کرامت! احمد رضا خان کی کتاب الکوکبۃ الشہابیہ صفحہ 62، اس سے کسی نے پوچھا کہ ان حضرات کو کافر کہیں یا نہ کہیں، تو کیا کہا؟ ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار سے یعنی کفر کے فتوے سے کف لسان ماخوذ، مختار، مرضی اور مناسب ہے، یعنی اپنی زبان کو ان کو کافر کہنے سے روک کے رکھو۔ اور حسام الحرمین صفحہ 42، حسام الحرمین صفحہ 42 میں کیا لکھتا ہے؟ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہی ہمارا فتویٰ ہے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں استقامت ہے۔ مولانا یہ اپنے فتوے کی روشنی میں خود کافر ہو گیا یا نہیں؟ پہلے لکھا کہ جو کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، 70 نہیں 70,000 طریقوں سے کافر ہے شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں۔ اور پھر جب خود لکھا یہی چیز مولانا امین قادری رحمہ اللہ نے
سعید اسد کے سامنے مناظرے میں لکھی، جب سعید اسد شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی عبارتیں پیش کر رہا ہے تو حضرت نے فرمایا تم ان کو کافر ثابت کرنا چاہ رہے ہو نا کہ ان کا یہ مضمون کفریہ ہے، یہ کافر ہیں، تمہارا عالم خود کہہ رہا ہے کہ اکفار سے قطع لسان ماخوذ ہے، ان علماء محتاطین ان کو کافر نہ کہیں تو، اور جو پہلے اس نے کہا جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر، اور اس کے بعد حضرت نے یہ فتویٰ پیش کیا جس میں کہتا ہے کہ کافر نہ کہو، حضرت نے کہا تمہارا احمد رضا خان اپنے فتوے کی روشنی میں خود کافر ہو گیا۔ یہ کرامت ہے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کہ خدا نے اس کے قلم سے خود لکھوا دیا کہ ان کے کفر پہ احتیاط برتو، کفر نہ لگا، اور علماء محتاطین ان میں کافر نہ کہیں۔ بتاؤ کبھی بھی عبارات سے مناظرہ ہونا تو یہ چیز سامنے رکھنا، ان سے کہنا کہ کفر ثابت کر رہے ہو، یعنی یہ ثابت کرنا چاہ رہے شاید میں شہید کافر ہے، اور یہ کافر کو کافر نہ کہ وہ کیا تو کہیں گے کافر ہے، تو پھر احمد رضا خان پہ فتویٰ لگاؤ۔ حسام الحرمین میں لکھتا ہے صفحہ 42 پہ علماء محتاطین ان کے کفر سے احتیاط کریں، انہیں کافر نہ کہیں۔ علماء محتاطین الفاظ یہ ہیں، علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، اسی پر ہمارا فتویٰ ہے، یہی ہمارا فتویٰ ہے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں استقامت ہے۔ اس سعید اسد جو ہے وہ سچ پٹایا تھا، اور پھر کہا کہ ہمارے مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید نے توبہ کر لی تھی، اس لیے احمد رضا خان صاحب نے جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ کہا۔ حضرت نے فرمایا ایک پہرے مولوی نے نعیم الدین مراد آبادی نے اپنے احمد رضا خان کو کفر سے بچانے کے لیے بات لکھی ہے، حضرت کی کسی کتاب میں بتاؤ نہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے مضمون لکھا ہے کفریہ صاحب میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ ایک تو اس وقت ہمارے مولانا حسن چاند پوری رحمہ اللہ، مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ، انہوں نے جب یہ باتیں کہی کہ اپنے فتوے کی روشنی میں اعلیٰ حضرت صاحب خود جو ہے وہ کافر ہو رہے ہیں، تو اس بات کو وہ بات پھیل گئی، تو اس ادنا حضرت کو کفر سے بچانے کے لیے نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی طرف سے یہ بات گڑی ہے۔ کوئی ہے یا نہ کوئی ہے؟